ہم گھر کے کل 3 افراد تھے، تینوں ہی ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بھائی جواد اور میں نے ایک ساتھ گریجویشن مکمل کی۔ عمروں کا فرق تو زیادہ نہ تھا لیکن عقل میں ضرور فرق تھا۔ والد کی وفات کے بعد جب کوئی کمانے والا نہ رہا تو ہم دونوں بہن بھائی فکر روزگار میں الجھ کر رہ گئے۔ میں نے بھائی کو صلاح دی کہ دونوں مل کر نوکری ڈھونڈتے ہیں، گھر کا گزارا تو چل پڑے گا۔ بھائی روزانہ اخبار اپنے ایک دوست کی دکان سے لے آتا اور میں اس میں نوکری کے لیے خالی اسامیوں کا کالم باقاعدگی سے پڑھتی۔ ایک روز ایک اشتہار پر نظریں ٹھہر گئیں۔ محکمہ تعلیم میں کچھ اسامیاں نکلی تھیں۔ میں نے جواد سے کہا کہ بھائی ہم دونوں یہاں درخواست دے دیتے ہیں، انٹرویو کے لیے بھی اکٹھے چلیں گے۔ کیا خبر دونوں میں سے ایک کو ملازمت مل جائے یا قسمت نے یاوری کی تو دونوں ہی کامیاب ہو جائیں۔ ان دنوں شہر میں کرائے کا مکان تھا اور کرایہ 3 ماہ سے ادا نہ ہو پایا تو مالک مکان نے گھر خالی کر دینے کا نوٹس دے دیا تھا۔ یہ آخری ہفتہ چل رہا تھا، اس کے بعد یا تو کرایہ ادا کرنا تھا یا سامان اٹھا کر یہاں سے کوچ کر جانا تھا۔ اتفاق کے ہفتے کے آخری دن پیر کے روز انٹرویو تھا۔ اب پریشانی بڑھ گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ صبح انٹرویو سے پہلے امی جان کو گاؤں جانے والی بس میں سوار کرا دیں جہاں ہمارے والد کا آبائی گھر موجود تھا۔ شام کو ہم گاؤں چلے جائیں گے کیونکہ شہر میں رہنے کا اور تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسی روز پروگرام کے تحت ہم پیر کے روز صبح گھر سے والدہ سمیت نکلے۔ انہوں نے ساتھ صرف اپنے کپڑوں کا ایک بیگ لیا تھا جو بھائی نے بس کی چھت پر رکھوا دیا اور کنڈکٹر کو ہدایت کر دی کہ والدہ کو گاؤں والے اڈے پہ اتار دے اور ان کا بیگ بھی اتار کر ان کے حوالے کرے۔ یہ ذمہ داری ادا کرنے کے بعد ہم نے رکشہ لیا اور مذکورہ آفس انٹرویو کے لیے پہنچ گئے۔ ذرا دیر بعد انتظار گاہ والا حال امیدواروں سے بھر گیا۔ کچھ دیر بعد باری آ گئی کہ کمرے سے باہر نکلے۔ کیسا رہا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اچھا رہا، اور تمہارا؟ میرا بھی اچھا رہا، لیکن کیا؟ مجھے انٹرویو لینے والوں کے رویوں سے لگا کہ وہ ہم کو سرسری لے رہے ہیں۔ ان کو ہماری قابلیت سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ دلچسپی۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ سامنے والی عمارت سے ایک صاحب جو ادھیڑ عمر تھے آتے دکھائی دیے۔ وہ اسی طرف آ رہے تھے جہاں ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ قریب آئے تو صورت جانی پہچانی لگی۔ وہ بھی غور سے ہمیں دیکھنے لگے۔ پھر مخاطب ہوئے، آپ لوگ اسد کے بچے تو نہیں؟ جی ہاں۔ والد مرحوم کا نام سن کر ہم چونک گئے۔ میں نے ذہن پر زور دیا۔ یاد آ گیا، چھوٹی سی تھی یہ والد سے ملنے آیا کرتے تھے اور ہم ان کو چاچا منیر کہا کرتے تھے۔ آپ منیر چاچا تو نہیں؟ میں نے یقین اور بے یقینی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، تمہارا ابا کا بچپن کا دوست ہوں، گھر آیا کرتا تھا۔ اب وہ کیسا ہے؟ عرصہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں ٹریننگ پر ملک سے باہر چلا گیا تھا، واپس آیا تو دفتری امور کے جمیلوں میں الجھ گیا۔ ابا کا تو پچھلے سال انتقال ہو گیا۔ وہ افسردہ ہو کر بولے۔ مجھے کچھ اطلاع ہی نہیں۔ کچھ دیر تعصف میں رہے، پھر پوچھا، بچوں تم لوگ یہاں کیسے آئے ہو؟ چاچا آج انٹرویو تھا، ملازمت کی تلاش ہے۔ ہم دونوں نے بھی انٹرویو دیا ہے۔ کیسا ہوا ہے انٹرویو؟ کافی اچھا، مگر امید نہیں لگ رہی کیونکہ سفارش نہیں ہے۔ اسامی والا اشتہار ہے تمہارے پاس؟ وہ مجھے دکھاؤ۔ یہاں کے ہر آدمی سے دعا سلام ہے، لیکن میرے کہنے سے تم دونوں میں سے کسی ایک کو ہی ملازمت مل سکے گی۔ دو کی ایک ساتھ سفارش نہیں کر سکتا کہ تم آپس میں بہن بھائی ہو۔ چاچا نے پوچھا، بیٹا تم لوگ کیا اسی گھر میں رہتے ہو جہاں پہلے رہتے تھے؟ نہیں چاچا، والد صاحب کی وفات کے بعد سرکاری مکان چھوڑنا پڑا تو کرائے کا ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا، آج وہ بھی خالی کرنا ہے۔ ارے تم لوگ تو بہت مشکل میں ہو۔ اچھا اب ایسا کرو کہ اس وقت دونوں میرے ساتھ میرے گھر چلو، آرام کر لو، صبح جا کر سامان پیک کر کے بھجوا دینا اور تقرر نامہ ملنے تک شہر میں رہو۔ یہ مرحلہ طے کر کے ہی والدہ کی طرف جانا۔ دل تو ہمارا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ آرام کر لیں۔ اماں صبح سویرے چلی گئی تھیں، جا کر کھانا بھی خود پکانا تھا۔
کچھ ہیلو حجلت کے بعد ہم ان کے ہمراہ چلے آئے۔ آج پہلی بار ان کی بیوی کو دیکھا، کم عمر اور بہت خوبصورت تھی۔ منیر چاچا سے یقیناً 15 برس تو چھوٹی ہوں گی۔ مجھے وہ میرے برابر لگی، جبکہ چاچا ابا کے بچپن کے ساتھی تھے۔ یہ ان کی دوسری بیوی تھی، پہلی کا انتقال ہو گیا تھا۔ 3 بچے چھوڑ کر فوت ہو گئیں اور یہ تینوں چھوٹے چھوٹے تھے۔ پہلے تو چاچا کی والدہ نے پالا، ان کا بھی انتقال ہو گیا تو بچوں کی خاطر ایک غریب گھرانے سے یہ بیوی بیاہ لائے۔ انہوں نے اچھا عہدہ اور مالدار گھر دیکھ کر عمر رسیدہ سے بیاہ دیا، لیکن لڑکی یہاں ابھی تک ذہنی طور پر ایڈجسٹ نہیں ہوئی تھی۔ آگے سے مرحومہ سوتن کے 3 بچے بھی سنبھالنے پڑ گئے۔ ان کا مختصر سا احوال ہمیں پہلے دن ہی معلوم ہو گیا۔ چاچا نے ہمارا تعارف تفصیل کے ساتھ اپنی بیگم سے کرایا۔ ان کا نام نسرین بیگم تھا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد جب ہم نے جانے کے لیے اجازت طلب کی تو چاچا مجھ کو تسلیاں دینے لگے۔ کہا کہ جواد کی ملازمت تو میرے ذمے ہے، لیکن تم گھبرانا نہیں، تمہاری بھی کہیں نہ کہیں نوکری کا بندوبست ہو جائے گا۔ اسی دن شام کو میں اور بھائی دونوں لاری پر سامان رکھوا کر خود ہی گاؤں آ گئے۔ ہمیں آئے 15 دن ہوئے تھے کہ چاچا نے قاصد بھجوایا کہ تم لوگ جلد واپس آؤ، جواد کو تقرری نامہ ملنے والا ہے اور سعدیہ کی ملازمت کے لیے بھی کوشش میں ہوں۔ جب انٹرویو ہوگا تو اس کی موجودگی لازمی ہوگی۔ پیغام ملتے ہی ہم دونوں بہن بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ جواد بھائی کا تقرری نامہ نکلا تو ان کو میڈیکل کے بعد سروس جوائن کرنا تھی۔ وہ صبح جاتے اور اپنے ضروری کام کر کے آ جاتے۔ میں گھر پر چاچی کے ساتھ ہوتی۔ میری ان سے خوب دوستی ہو گئی۔ کافی زندہ دل اور باتونی خاتون تھی، اپنائیت سے رکھا اور بہت خیال کرتی تھی۔ میں بھی کام میں ان کا ہاتھ بٹانے کی حتم الامکان کوشش کرتی۔ ایک دن جبکہ بھائی نے کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا، چاچا منیر نے بتایا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ کہنے لگے تم لوگ یہاں ہی رہو، میں آ جاؤں تو پھر چلے جانا، میرے پیچھے نسرین اور بچے اکیلے ہوں گے۔ ان کا احسان ہم پر تھا، لہٰذا بھائی گاؤں نہ گئے۔ یوں بھی نئی نوکری تھی، ان کو چھٹی نہ مل سکتی تھی۔ میں اکیلی گاؤں چلی گئی۔ وعدہ کیا کہ اماں کے ٹھیک ہوتے ہی جلد واپس لوٹ آؤں گی۔ ابھی جواد کی تنخواہ بھی کم تھی، سوچا فی الحال یہیں رہتا ہے تو اچھا ہے۔ منیر چاچا بیرون ملک چلے گئے، ہم نسرین کے پاس تھے۔ اس کو کوئی تکلیف نہ تھی۔ مجھ کو بھی گاؤں جانا پڑا، لیکن چند دن کے لیے پھر واپس آ جانا تھا۔ ان دنوں چاچی نسرین امید سے تھیں۔ چاچا کے بیرون ملک جانے کے فوراً بعد انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں پاس تھی، ہم سے ان کو بہت سہارا ملا۔ چند دنوں کے لیے والدہ بھی آ گئی، لیکن وہ 1 ماہ رہ کر گاؤں لوٹ گئی۔ اب چاچی کی یہ کوشش ہوتی کہ ہم انہی کے پاس رہیں اور گاؤں جانے کا نام نہ لیں۔ تبھی میں کبھی شہر تو کبھی گاؤں میں امی کے پاس چلی جاتی، لیکن جواد بھائی کو تو ملازمت کے باعث یہاں ہی رہنا تھا۔ جوں وقت گزر رہا تھا، نسرین یہ چاہتی تھی کہ جواد دفتر سے سیدھا گھر آ جایا کرے تاکہ اس کو ہر لمحہ تحفظ کا احساس رہے۔ چاچا 2 سال کے لیے گئے تھے۔ ان 2 سالوں میں وہ ان کی جدائی کی عادی ہو گئی۔ 2 سال بعد چاچا آ گئے۔ جواد نے کرائے کا گھر تلاش کر لیا اور ہم امی کو بھی لے کر گاؤں سے آ گئے۔ نسرین اور بچوں کو چاچا کے سپرد کر کے ہم اپنے گھر منتقل ہو گئے۔ چاچی ہمارے جانے سے بہت اداس تھیں، لگتا تھا جیسے کہ ان کی دنیا الٹ گئی ہو۔ میں نے تسلی دی کہ چاچی خوش ہو جائیں، آپ کے جیون ساتھی واپس آ گئے ہیں، ہم آپ کے پاس آتے جاتے رہیں گے۔ لیکن کہنے لگی یہ بات نہیں کہ میں ان کے آنے سے خوش ہوں یا اداس ہوں، بات تو یہ ہے کہ اب میں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ چاچی آپ کو دنیا کی ہر شے اور آرام میسر ہے، شوہر کی محبت بھی، آپ کیوں پھر اتنی ساری نعمتوں کو ٹھک کر مارنا چاہتی ہیں؟ بولی تم مجھے چاچی نہ کہو، نسرین کہو، میں تمہارے بھائی جواد کے ساتھ شادی کر کے ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتی ہوں، بس اب یہی میرا خواب ہے۔ نسرین کی بات سن کر میں لرز گئی۔ نسرین کا انکشاف میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے نسرین چاچی؟ ایک بچے کی ماں بن چکی ہیں، چاچا کے 3 بچوں کو پالا ہے،
آپ سے وہ मासूम پیار کرنے لگے ہیں، اچانک کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو مجھے منیر سے محبت نہیں رہی۔ اس کا ایک ہی جواب تھا کہ انسان محبت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ کیا آپ اپنے بیٹے کے بغیر زندگی گزار سکتی ہیں؟ میں بار بار یہ حقیقت یاد دلاتی تو وہ گھبرا کر اپنی دنیا میں پھر سے پلٹ جانے کا عزم کر لیتی۔ جواد بھائی نے بھی اس عورت کی دیوانگی کو محسوس کر لیا اور ان کے گھر باوجود منیر چاچا کے اصرار کے نہیں جاتا تھا۔ تب نسرین خود ہمارے گھر آ جاتی۔ میں نے بہت سمجھایا، وہ نہ سمجھ سکی۔ امی کے کانوں میں بھی بات پڑ گئی۔ بھائی نے دامن چھڑانے کو اس کے ساتھ پہلے کی طرح بات کرنا چھوڑ دی۔ میں نے بہت اونچ نیچ سمجھائی، وہ کسی بات کو ماننے پر آمادہ نہ تھی۔ اس کا روز آ جانا ہمارے لیے اذیت ناک ہو گیا۔ تب ایک دن جانا چھڑانے کے لیے میں نے کہہ دیا، نسرین دیکھو، اگر تم اتنی ہی اپنے جذبے میں سچی ہو تو پھر شوہر سے جا کر ہر بات صاف صاف کہہ دو۔ ہمارے چاچا کو اس طرح دھوکہ مت دو، وہ ہمارے محسن ہیں۔ اگر طلاق دے دیں تو پھر آ جانا، میں تمہاری شادی اپنے بھائی سے کرا دوں گی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس پر وقتی دورہ پڑا ہے، ذرا سوچے گی تو دماغ ٹکانے آ جائے گا۔ کبھی چاچا سے ایسی بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی اور نہ کرے گی۔ ایک عورت کا اپنے شوہر سے ایسی بات کہنا ایک مشکل امر تھا۔ یقین تھا کہ وہ کبھی شوہر کو یہ نہیں کہہ سکتی جو مجھ سے کہنے آ جاتی تھی۔ جواد بھائی نے اپنے دفتر میں کام کرنے والی ایک لڑکی کو پسند کر لیا۔ اپنی پسند سے مجھے اور امی کو بھی آگاہ کر دیا۔ نسرین ان ساری باتوں سے بےخبر اپنے گھر کا سکون طلب کیے رکھی۔ شوہر سے لڑتی جھگڑتی رہی اور آخر کار وہ طلاق پر منیر چاچا کو آمادہ کر کے آ گئی۔ میں دنگ رہ گئی۔ جس بات کو ایک کبھی نہ سلجھانے والی گتھی جان کر میں نے اس کو الجھا دیا تھا، اس نے اس آگ کے دریا کو بھی پھلانگ لیا۔ اپنا چھوٹا سا بچہ بھی چاچا کے پاس چھوڑ دیا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے نسرین؟ میں نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اتنے سے بچے کو کس بات کی سزا دی ہے تم نے؟ جاؤ اور جا کر اس کو لے آؤ، تبھی تم خود چین سے رہ پاؤ گی۔ ایک اور الجھاؤ میں ڈال کر میں سمجھی کہ وہ عقل سے کام لے لے گی اور بچے کی خاطر اس صلاح بلا سے رک جائے گی۔ خدا جانے اس نے کیا کیا کہ آخر کار بیٹا چاچا سے لینے میں کامیاب ہو گئی۔ اب سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ وہ اپنی تمام کشتیاں جلا چکی تھی۔ واپس لوٹ کر جانا ناممکن تھا اور جواد کا اس کے ساتھ شادی کرنا اور بھی زیادہ ناممکن تھا۔ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ پھر وہ اس سارے کھیل میں قصوروار ہی کب تھا؟ قصور تھا تو خود نسرین کا، جو اپنے بے لگام جذبات کے ہاتھوں کھلونا بن گئی، یا پھر میرا، جس نے اس کو الٹی راہ پر لگا دیا، یہ سمجھ کر کہ اس طرح وہ اپنا گھر اجاڑنے کا ارادہ ترک کر دے گی۔ تم نے عدالت سے طلاق تو کنفرم نہیں کرائی؟ کسی کو کیا پتا کہ چاچا نے تم کو طلاق دے دی ہے یا تم نے لے لی ہے۔ دوسری شادی کے لیے طلاق کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے اور پھر عدت کی مدت بھی پوری کرنا ہوتی ہے۔ ایسے تو تم یہاں ہمارے گھر نہیں رہ سکتی اور نہ میں بھائی مجبور کر سکتی ہوں، مگر وہ ماں کا کہنا نہیں ٹالتا۔ تم میری امی سے کہو کہ وہ تم کو قبول کر لیں، تبھی اصل مسئلہ حل ہوگا۔ وہ بیچاری اپنا سامان لے کر چلی گئی والدین کے گھر۔ انہوں نے لان تان کی اور گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ ایک سہیلی کے پاس گئی جو چند دن رکھنے پر راضی ہوئی، کیونکہ شوہر سے ڈرتی تھی۔ میں نے اس کو امی کے پاس پہنچا دیا۔ انہوں نے اس کو سمجھایا، میرا بیٹا تم سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ اس نے تو اپنے دفتر کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ کیا یہ بات کسی نے تم کو نہیں بتائی اور تم اندھا دھند اپنا گھر اجاڑنے پر تل گئی؟ آخر تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ اچھا میں بے وقوف ہوں؟ ہاں بے وقوف ہی تو ہو۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد فون کیا اور نہ آئی۔ میں نے شکر کیا کہ جان چھوٹی۔ لیکن کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ نسرین نے خودکشی کر لی ہے۔ آج تک پچھتاتی ہوں کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے ایسا کیوں راستہ اس کو سمجھایا کہ جس کی کوئی منزل ہی نہ تھی۔ خود کو کبھی معاف نہ کروں گی، لیکن غور کرتی ہوں تو نسرین کو بھی بے قصور نہیں پاتی۔ کہیں نہ کہیں قصور اس کا بھی ہے، کیونکہ میرے بھائی نے
کبھی اس کو اشارتاً بھی نہ جتلایا تھا کہ اس سے شادی کر لے گا یا اسے پسند کرتا ہے۔